بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ المعروف من غیر ریت الذی لم یزل قائما ودائما، اذ لا سمع ذات ابراج ولا حجم ذات تاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبر ذوالجاج ولا زقوم ذوالجاج ولا ارض ذات احدن۔ الصلاة والسلام بتحیت والاکرام اسلم ما فی الوجود، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللهم صل على اہل بیت الطیبین والطاہرین المعصومین المنتجبین المنتقین المظلومین، عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ جیسے کہ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں النجف ٹی وی کا کہ جنہوں نے مولا امیر کائنات کی ضرورت کی اس پروگرام میں مجھ جیسے طالب علم کو دعوت دی، کیونکہ آج اس امیر کائنات کے سلسلے میں بادشاہوں کا تذکرہ ہے جسے محمد مصطفیٰ کے فرمان اور اللہ کے قرآن سے امام مانا گیا ہے۔ میں نے آپ کی سماعتوں کی طرف ایک آیات مجیدہ ہدیہ کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم خاص دن ندعو جب ہم بلائیں گے کل تمام کو، اناس سانس رکھنے والے، بے امامہم وہ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ ہوں گے، مسجد نبوی صحابہ رسول محمد مصطفیٰ ممبر کا مالک ممبر کا وارث، یوں کیوں نہ کہوں کہ کائنات کے حسین حسین کا پاک نانا صحن توحید میں بیٹھا ہے کہ ایک صحابی نے آ کے کہا میرا بھائی بولنا اسی کا اچھا لگتا ہے جسے 14 جسے خیرات دے، ورنہ وہ بندہ بول نہیں سکتا جس پہ 14 خیرات نہ دے۔ بندہ خدا بولتا وہی ہے جس کا بولنا 14 کو پسند ہو، ورنہ وہ زبان ہل نہیں سکتی فضائل میں ان کے، کیونکہ جب تک 14 نہ راضی ہو ان کا ذکر سنا نہیں جاتا۔ بولنا کہاں کی بات ہے؟ سلامت رہے میرا بھائی۔ جب تک 14 راضی نہ ہو، امام سجاد کا فرمان ہے صحیفہ سجادیہ میں کہ جب تک ہم 14 ہادی راضی نہ ہو ہمارا ذکر کوئی نہیں سن سکتا۔ جب تک ہم 14 راضی نہ ہو ہمارے ذکر پہ کو بول نہیں سکتا۔ جب تک ہم 14 راضی نہ ہو ہمارے ذکر کے لیے کو چل کر نہیں آ سکتا۔ صحن توحید میں اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جب یہ آیت اتری ہے تو اس کے بعد پتہ کیسے چلے گا روز محشر نبیوں کے ساتھ کیسے بلایا جائے گا؟ جب اللہ کے نبی نے فرمایا یوم خاص جب کل تمام کو اناس سانس رکھنے والے وہ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ ہوں گے، تو اس وقت ہمارا امام کون ہوگا کہ اتنے میں حسنین کریمین امامین طیبین تقیین نقیین کریمین کا پاک بابا چلتے ہوئے مسجد میں آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابیوں روز محشر نہ ماں سے اٹھایا جائے گا نہ باپ سے اٹھایا جائے گا، جس کو علی جیسا امام ملے گا یا علی کے ساتھ اٹھے گا یا علی سے لے کے مہدی تک ساتھ اٹھے گا۔ نعرہ حیدری، سلامت رہے علی سے لے کے مہدی تک میرا بھائی۔ اگر کسی کے پاس علی جیسا امام ہے اسے کیا فکر ہے روز حشر کی؟ ایک جملہ یاد آ گیا کہ جناب ابو ذر صحابی رسول مولا امیر کائنات کے پاس آئے، مولا میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ دیں۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتا ہے مولا سے کہ کیا چاہتا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا سامنے سے ایک پتھر لے کے آ۔ جناب ابو ذر گئے، ایک پتھر کا ڈھیلا لے کے آئے، ایک پتھر اٹھا لائے، جیسے مولا امیر کائنات کے سامنے آ کے یہ لے مولا۔ آپ نے فرمایا سے کہہ دے یا علی مدد، سلامت رہے۔ بولنے والا بندہ یاسر کو بڑا اچھا لگتا ہے، سلامت رہے۔ وہ سونے کا ہو گیا، فرمایا لے جا
اور جا کے اپنے بچوں کا گزارا کر لے. جب کہا نہ لے جا، جیسے جناب ابو ذر سونا لے کے چلے ہیں، سونا لے کے چلے ہیں اور ایک پتھر ڈھونڈ رہے ہیں. مولا نے پوچھا ابو ذر کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا یا مولا میں اپنی ضرورت کے لیے جتنا مجھے ابھی چاہیے وہ لے کے جانا چاہتا ہوں. جیسے مولا نے یہ جملہ سنا، مولا نے مسکرا کے فرمایا ابو ذر تجھے کل کی ضرورت نہیں. ابو ذر نے کہا مولا کل کی ضرورت اسے ہو جس کے پاس علی جیسا امام نہ ہو. ہم کل بھی علی کے نوکر تھے، ہم آج بھی علی کے نوکر ہیں. نعرہ حیدری، سلامت رہیں. ہم کل بھی علی کے نوکر ہیں، ہم آج بھی علی کے نوکر ہیں. بھائی علی کا کھا کے جو علی کے نام پر نہیں بولتا. نمک کی اعداد 169 ہیں، یا علی مدد کے بھی اتنے ہیں 169. کوئی بندہ بوتل پی کے نصیر بھائی چلا جائے، ندیم بھائی، آصف بھائی، کوئی یہ نہیں کہتا کہ تو بوتل حرام کر گیا ہے. کوئی دودھ پی کے چلا جائے، کوئی یہ نہیں کہتا تو دودھ حرام کر کے چلا گیا ہے. کوئی کھانا کھا کے چلا جائے، یہ نہیں کہتے. جب بھی کہتے ہیں نمک کہتے ہیں. اس لیے نمک کی اعداد علی مولا سے ملتے ہیں. جو علی کا کھا کے علی کے فضائل پہ نہیں بولتا وہ کل بھی نمک حرام تھا، وہ آج بھی نمک حرام ہے. سلامت رہے. کیونکہ علی کے نام پہ بولنا 14 کی محبت کی دلیل ہے. اور علی کو مولا ہم نے نہیں بنایا. میرے رسول کا فرمان ہے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اگر محمد مصطفیٰ نے حدیث فرمائی ہے تو بندہ خدا اگر ہم حدیث کا انکار کرے تو ہم مسلمان نہیں رہتے. اس لیے جو بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کا انکار کرتا ہے. مجھے اس سے زیادہ کوئی بڑا پتہ نہیں. بندہ خدا ہم نے اپنے بزرگوں سے نہیں، ہم نے محمد مصطفیٰ سے، علی کعبے سے بھی لیا ہے، علی غدیر میں بھی لیا ہے. ہم نے کعبے میں علی لیا ہے محمد مصطفیٰ سے، ہم نے غدیر میں علی لیا ہے محمد مصطفیٰ سے. جسے علی کسی اور سے ملے ہم اس علی کو مانتے ہی نہیں جو کسی ملا سے ملے. جو مولوی کے کہنے پہ علی مانا جائے ہم اس علی کو نہیں مانتے. ہم اس علی کو مانتے ہیں جو کم از کم رسالت سے ملے یا اللہ سے ملتا ہو. ہم اس علی کو مانتے ہیں جو کم از کم رسالت سے ملے یا اس اللہ سے ملے. جیسے صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی نے فرمایا روز محشر ہر کوئی امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تاریخوں میں لکھا ہے، حدیثوں میں لکھا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے کہ لوگوں نے کہا جی روز محشر بندہ ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میرا بھائی ایسے ہے، اگر نہ ہو تو یا سرباز تیرا مجرم ہے. بندہ خدا اپنے دل کے تختی پر لکھ لے تیرا سوال تیری کتابوں میں نہ ڈھونڈ کے دوں تو میں تیرا مجرم ہوں. لوگ کہتے ہیں روز محشر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر ماں کے ساتھ اٹھایا جائے تب بھی تو غلط ہے. بندے کہتے ہیں روز محشر باپ کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جی اللہ نے پردہ رکھا ہے. اگر ماں اور باپ کی بات کرتا ہے نہ آدم اٹھتا ہے نہ ہوا اٹھتی ہے. نہ آدم نہ ہوا. ہمارا پہلا بابا ہے آدم. آدم ہی نہیں تو اٹھا سکتا. کیوں کہ آدم تو کون سے خلق ہے. آدم کی ماں بھی نہیں، آدم کا باپ بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے امر سے بنایا ہے. اور آدم پہلا خلیفہ ہے. آدم پہلا خلیفہ ہے. اب اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں. میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں. حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. بنایا کسے؟ آدم کو. حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. بنایا کسے ہے؟ آدم کو. اب جو اللہ کے حکم کا انکار کرے وہ قرآن میں کم از کم رجیم، ابلیس، لائن ہے. جو اللہ کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ ابلیس، رجیم، لائن، مردود ہو گیا کیونکہ اس نے حکم ربی کا انکار کر دیا. پھر ہم پہ الزام لگاتا ہے، ہمیں کافر کہتا ہے، ہمیں مشرک کہتا ہے، ہمیں کہتے ہیں یہ محمد مصطفیٰ سے زیادہ علی علی کرتا ہے. بندہ خدا ہم محمد مصطفیٰ سے علی لے کے تجھے علی سناتے ہیں اس لیے تجھے اپنے گھروں میں محمد کا ذکر چھوٹا لگتا ہے، ہماری مجلسوں میں علی کا ذکر بڑا لگتا ہے. بندہ خدا اگر اللہ کا نبی 4 گھنٹے غدیر خم پہ علی
علی نہ منوائے تو تب تک آیت نہیں اترتی تیرا دین علی کے بغیر مکمل کیسے ہوگا؟ نعرہ حیدری، سلامت رہے. تیرا دین علی مولا کے بغیر کیسے مکمل ہوگا؟ جب تک علی نہیں تب تک تیرا دین نہیں. آدم بن گیا، آدم کا خمیر بن گیا. میرا بھائی توجہ ہے نا؟ آدم بن گیا، آدم کے پتلے میں روح ڈالی گئی. فائزہ نفختہ میں روحی، 4 پانی 4 مٹی آدم کی خلقت میں لگی ہیں. سفید مٹی، سرخ مٹی، گندمی مٹی، سیاہ مٹی. بندے کالے بھی ہیں، بندے گندم کے کلر کے بھی ہیں، بندے سفید بھی ہیں، بندے سرخ بھی ہیں. آدم علیہ السلام کہ جسم میں روح ڈالی گئی، آدم سے اولاد ہونی شروع ہو گئی. ابھی آدم جنت میں تھا تو آدم علیہ السلام جنت میں ٹوٹل 8 گھنٹے رہے. کتنے؟ 8 گھنٹے. علامہ محمود علوسی کی کتاب تذکرۃ الانبیاء عبد الرزاق 88 نے صفحہ نمبر 66 پہ بھی یہ بات لکھی ہے. جب آدم علیہ السلام، اور تاریخ تبری کی جلد نمبر 1 میں لکھا ہے، جب آدم علیہ السلام جنت میں گئے نا ٹوٹل 8 گھنٹے رہے ہیں. آدم علیہ السلام جنت میں جیسے گئے آواز قدرت آئی، آدم راغدہ ہے سو شیطما. سب سے پہلے کھانے پینے پہ بندے ایک بات کرتے ہیں نا، بندہ خدا. آدم جنت میں گیا، حوا کو اللہ نے کن سے بنایا. جیسے آدم اور حوا ملے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آدم یہ اسم جو اسم لکھے ہیں جنت کے دروازے پہ وہ پڑھ کے سنا. آدم نے 5 تن کی تسبیح پڑھی. عبد الرزاق 88 نے لکھا آدم نے جیسے ہی ہوا کو دیکھا ہاتھ بڑھایا، آواز قدرت آئی، آدم حق مہر ادا کر. آدم نے کہا پروردگار میرے پاس تو دینے کو کچھ نہیں. آواز قدرت آئی 5 تن پر درود پڑھ دے تیرا حق مہر آ جائے گا. اور تیرا باپ آدم 5 تن کا اقرار نہ کرے حق مہر نہیں بنتا. تو علی کا انکار کر کے مومن کیسا ہے؟ نعرہ حیدری، تو علی کا انکار کر کے کیسا مومن ہے تو؟ کیسا مومن ہے جو علی کا انکار کرے اور مومن بھی رہے؟ بندہ تب تک مومن ہی نہیں بنتا جب تک محمد و آل محمد کا اقرار نہ کرے. ہم علی کو مولا کبھی بھی نہ مانتے اگر میرے رسول محمد مصطفیٰ نے نہ فرمایا ہوتا. ہم سب سے پہلے اللہ کا اقرار کرتے ہیں، قل ہو اللہ، وہ جو اللہ ہے، وہ آہد ایک ہے، وہ جو اللہ ہے. میرا بھائی ہم سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اس کے بعد محمد مصطفیٰ کے کلمے کا اقرار کرتے ہیں، اس کے بعد علی ولی اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اس کے بعد جو برگزیدہ صحابی رسول ہیں ان کی نالین کو اپنے ماتھے کا تاج سمجھتے ہیں. بندہ خدا تو اپنی مرضی سے جسے مرضی بڑھا دے، ہم اس سے کوئی سروکار نہیں. ہماری ترتیب تو ایسے ہے نا جیسے محمد مصطفیٰ نے دی ہے. جس کو محمد نے منوایا ہے اس کو ہم مانتے ہیں، جس کو محمد نے دکھایا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. ذکر علی عبادت، وجنہ عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت. اگر یہ بات ام المومنین حضرت بی بی عائشہ نے نہ سنائی ہوتی میں کبھی بھی نہ کرتا. اور ریاض النظرہ میں لکھا ہے ایک دن امیر کائنات حسنین کریمین امامین طیبین تقیین نقیین کریمین کے پاک بابا، حسنین کریمین امامین طیبین تقیین نقیین کریمین سیدین کے پاک بابا ہماری ماں جناب بی بی عائشہ ام المومنین کے حجرے میں آئے. کیا دیکھا کہ حضرت ابوبکر رسول کے سسر، رسول کے صحابی، بے شمار خوبیوں کے مالک تشریف فرما ہے. تشریف فرما ہے کہ اتنے میں حسنین کا پاک بابا چلتے چلتے حجرے میں آ گئے. سامنے حضرت امیر کائنات بیٹھے ہیں، سامنے حضرت ابوبکر بیٹھے ہیں. بی بی عائشہ فرماتی میں دونوں کو دیکھ رہی تھی. میرا بابا سن رہا تھا، علی بول رہا تھا، میرا بابا سن رہا تھا، علی بول رہا تھا، میرا بابا سن رہا تھا، علی بول رہا تھا. جب کافی دیر گزر گئی اس وقت حضرت ابوبکر نے کہا چپ کر عائشہ، میں نے محمد کو فرماتے سنا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہوا کرتی ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہوا کرتی ہے. کہنے والا حضرت ابوبکر ہے، سچا صحابی ہے، سچی بیٹی کا باپ ہے، رسول کا صحابی ہے، ہماری ماں کا بابا ہے. بندہ خدا میری نہیں مانتا. حضرت ابوبکر کی بات کو تسلیم کر. جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہوتی ہے، جس کا ذکر سننا عبادت ہوتی ہے، پھر تیری کون سی عبادت ہے جو علی کے بغیر مکمل ہو جائے؟ تیری کون سی عبادت ہے جو علی کے بغیر مکمل ہو جائے؟ سلامت رہیں.
بندہ خدا محمد و آل محمد کا اقرار کیے بغیر جنت نہیں ملے گی. بے شک بے شک. آدم نبی ہے. جب اللہ نے آدم سے کہا ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی، آدم یہ نام پڑھ کے سنا. فرشتوں نے غرور کیا، جو ہم جانتے ہیں وہ کوئی اور نہیں جانتا. تاریخ طبری کی پہلی جلد میں لکھا ہے جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائے، آدم کو اسم بتا دیے، فرشتوں کو نہیں بتائے کیونکہ انہوں نے غرور کیا تھا. جب آدم نے پڑھے آواز قدرت یا آدم انبئہم باسمائہم، یہ نام پڑھ کے سنا. آدم نے پڑھا ھذا محمد انت المحمود، ھذا علی انت الاعلی، ھذا فاطمہ انت فاطر السماوات والارض، ھذا محسن انت قدیم الاحسان، ھذا حسین. جیسے آدم نے پنجتن کے نام پڑھے آواز قدرت یا آدم اسکن زوجہ انت، آدم اپنی بیوی سمیت یا آدم جا آدم یا آدم. بندہ خدا قرآن میں اللہ یا آدم کہے یا کالا ابلیس کہے بندے مان لیتے ہیں. اللہ قرآن میں ابلیس کو یا کہہ دے ملا مان لیتا ہے. میں یا رسول اللہ کہہ دوں، میں یا علی مدد کہہ دوں، اسے موت پڑ جاتی ہے. آدم نے پنجتن کے نام لیے، آواز قدرت آئی جلدی جلدی. آدم پنجتن کے نام لیے ہیں، ود فیملی جنت چلا جا. یا آدم اسکن انت زوجک الجنہ، اپنی بیوی کو لے کے جنت میں چلا جا. راغد حیث شئتما، جو تمہارا دل چاہے کھا. بندے سوال کرتے جی آدم نے گندم کھا لی تھی جنت سے اتار دیا. آدم ایک دانہ گندم کا کھا لے اللہ جنت سے اتار دیتا ہے. تو روزانہ 5 کلو گندم کھا کے پھر جنت کا منتظر ہے. سلامت رہیں. وہ ایک دانہ کھا لے اللہ جنت سے اتار دیتا ہے. تو اتنی گندم کھا کے میں جنت چلا جاؤں گا. وجہ یہ نہیں تھی. جب آدم علیہ السلام نے پنجتن کے نام اسم کی تسبیح کی، اللہ نے فرمایا آدم جنت میں چلا جا. اللہ نے فرمایا تھا لا تقرب ھذہ الشجرۃ، گندم کا کوئی شجر نہیں ہوتا، گندم کے پودے ہوتے پوری کائنات میں پھر کے دیکھ لینا. پنجتن کے پاک شجرے کے قریب آدم نہ جانا کیونکہ تو خاک سے بنا ہے، یہ نور سے بنے ہیں. تجھے میں نے تراب سے بنایا ہے، یہ ابو تراب ہے. بندہ خدا محمد نور ہے، آل محمد نور ہے. اس لیے آدم سے کہا اس کے قریب مت جانا. آدم نے کہا جی میں تو جاؤں گا. اللہ جانے آدم کیسے چلا گیا. آواز قدرت آئی. آدم نے غلطی نہیں کی کیونکہ آدم بنا ہی زمین کے لیے تھا. اگر آدم جنت میں رہتا ہم کہاں سے آتے. بس 2 جملے مصائب کے، کیونکہ فضائل بھی انہی کا ہے اور مصائب بھی انہی کا. آج اس ہستی کا مصائب ہے جو ابو الآئمہ ہے. میں نے آج اس باپ کی سیرت پڑھنی ہے جس کے بغیر اللہ جانے زینب نے عید کیسے کی ہوگی. تیرے اور میرے گھر کی بیٹیوں کا تذکرہ ہے. غریبوں کے غم میں آئے کرتے. یہ کائنات عرش کے مالک ہیں، ہم انہیں غریب کہتے ہیں. ہم انہیں غریب کہتے ہیں. غریب تھے نا، امت نے یہ اجر رسالت دیا ہے کہ غریب ہو گئے. 18 رمضان کو آخری سحری مولا حسن کے ہاں تاریخ نے لکھا ہے کہ جب بی بی کلثوم نے کہا نا بابا آپ سحری حسن کے ہاں اور افطاری حسین کے ہاں کرتے ہیں، بابا میرا دل ہے کہ آج افطاری میرے ہاں. مولا نے فرمایا کہ میری افطاری حسن کے ہاں ہے. بی بی رو کے کہنے لگی اپنے حجرے میں پروردگار تو نے مجھے کو اولاد دی ہوتی، میرا بابا میرا بچہ میرے بابا کے ابا کے دامن کو پکڑ کے کہتا نانا آج کی افطاری میرے ہاں. جیسے مولا سے کہا، مولا نے یہ سنی نا آواز، یہ مولا کی وہ بیٹی ہے جسے خدا نے اولاد نہیں دی. رو کے بی بی نے جب کہا نا مولا امیر کائنات کے کانوں پر جب یہ آواز آئی ہے، مولا تڑپ کر بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا ٹھیک ہے آج کی افطاری تیرے ہاں. جیسے شام کی افطاری کا وقت قریب آیا، 18 رمضان تھا، جیسے مولا گھر پہنچے ہیں نا، بی بی نے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا ہے، جو کی روٹی اور نمک ہے. مولا نے فرمایا ان میں سے ایک چیز لے جا. بی بی فرماتی میں نے دیکھا میرا بابا نمک اور جو کی روٹی کی طرف زیادہ محبت سے دیکھ رہا ہے. میں نے دودھ کا پیالہ اٹھایا، بی
بی نے جیسے دودھ کا پیالہ اٹھایا، مولا نے فرمایا بیٹی یہ دودھ کا پیالہ سحری کے بعد ہمارا ایک مہمان آئے گا، بس اس کے لیے رکھ دے۔ جیسے مولا نے کہا نا یہ دودھ کا پیالہ اس کے لیے رکھ دے، بی بی فرماتی ہے میرا بابا بار بار مصلی عبادت سے آسمان کو دیکھنے کے لیے باہر جاتا، کبھی بابا مصلی پہ آتے، کبھی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے، کبھی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے۔ جب میرا بابا کافی دیر یہ عمل کر چکا، میں نے کہا بابا آج سے پہلے آپ نے یہ عمل نہیں کیا۔ رو کے مولا نے فرمایا نہ یہ رات جھوٹی ہے نہ خبر دینے والا جھوٹا ہے، مجھے میرے بھائی محمد نے کہا تھا یہی وہ رات ہوگی جب علی تو دنیا سے جائے گا، میں نے یہ وہی رات پائی ہے۔ جب بی بی نے سنا مولا حسن تڑپ کر آئے، بابا میں نے گھر کی دیوار کو گرتے دیکھا ہے۔ رو کے مولا نے فرمایا اب بھی تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل جائے گا۔ حسن واپس گیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد مولا پھر مصلی عبادت پہ آئے ہیں، رو رو کے منتیں رو رو کے دعائیں کرتے ہیں پروردگار تو نے علی کو ساری زندگی اطاعت رسول کے علاوہ نہیں پایا۔ جیسے علی مولا گھر سے چلے ہیں نا، بی بی کہتی منظر کچھ ایسا تھا کہ میرا بابا جیسے گھر سے چلا پیچھے سے بطخوں نے مولا کے ابا کے دامن کو پکڑ لیا، دروازے سے گزرے کنڈی سے مولا کی ابا اٹک گئی۔ مولا نے فرمایا بیٹی اگر انہیں دانا دے سکو تو ٹھیک ورنہ رحم کرم پہ چھوڑ دینا۔ مولا مسجد میں گئے ہیں، کمینہ منہ کے بل لیٹا ہے، رو کے مولا نے فرمایا اٹھ جا زینب کی یتیمی کا سامان کر، اور علی تیرے پاس آ گیا ہے۔ وہ بل جیسے ہی مولا نے جگایا، مولا گلدستہ اذان پر آئے، کوفے والوں کو علی نے اذان سے جگایا، کوفے میں علی کی آخری اذان تھی۔ من اللہ، کوفے میں علی کی آخری اذان جہاں پہ بیٹیوں نے سنی پورے کوفے نے سنی۔ اللہ جانے بیٹیاں کیسے سن کے برداشت کر گئی۔ جیسے میرے مولا نے اذان دی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے میرے مولا مسجد میں لوگ امٹ آئے، مسجد میں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جیسے میرے مولا نے 1 رکعت نماز ادا کی ہے، وہ کمینہ صفوں کو چیرتا ہوا دونوں ہاتھوں سے تلوار کو ہوا میں بلند کیا، مولا کی پیشانی پہ جیسے تلوار لگی ہے نا خون کے فوارے جاری ہوئے ہیں۔ رو کے مولا نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، اور علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اتنے میں مولا حسن، مولا حسین، مولا عباس پہنچے ہیں۔ رو کے مولا نے فرمایا غازی میرا دودھ کا پیالہ لے کے آ۔ اتنے میں عبد الرحمن ابن ملجم خدا لعنت کرے اسے بلایا ہے، دودھ کا پیالہ دیا، کہتا میں روزے سے ہوں میں نہیں پیوں گا۔ مولا نے بتایا تو کیسا روزے دار ہے، اور نماز کو قتل کر کے روزہ رکھا ہوا ہے۔ من اللہ، نماز کو قتل کر کے روزے سے ہے۔ بس آخری جملہ، جیسے میرے مولا کے سر پہ ضرب چلی ہے نا، بیٹوں نے چادر میں لٹا کے بابا کو ابا چاروں نکڑوں سے چاروں کونوں سے پکڑا ہے۔ جیسے گھر میں آئے ہیں نا، جیسے گھر میں آئے ہیں تو کیا دیکھا؟ ملکہ لاہور بی بی کلثوم، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ساری بیٹی اکٹھی ہے۔ یہ مولا کی وہ بیٹی ہے جو ساری زندگی بابا سے سوال نہیں کیا۔ جب مولا کا سر گود میں رکھا ہے نا، مولا کے سر پہ پٹی ہے، گرم گرم آنسو مولا کے چہرے پہ پڑے ہیں، مولا کے سر سے خون بہ رہا ہے۔ جیسے بی بی نے دیکھا ہے نا، رو کے مولا کے چہرے کی طرف، گرم گرم آنسو مولا کے چہرے پہ پڑے ہیں۔ رو کے مولا نے بی بی ثانیہ زہرا کو دیکھ کر کہا ساری زندگی مجھ سے تو نے کوئی فرمائش نہیں کی، مجھے قرآن کی تلاوت کر کے سکھا دے، سنا دے، اور مجھے چل کے دکھا دے۔ 7 قدم پہ بی بی چلی ہے، رو کے مولا کے سامنے کہتی بابا میں تھک گئی ہوں۔ رو کے علی فرماتے ہیں زینب ابھی تو مسلمانوں نے اور تیرے بابا کا جنازہ اٹھایا ہے، اور کل دربار جائے گی اور حسن کا جنازہ۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وَسَعْيَنَمُ اللَّذِ ظَالَمُ يَنْمُنْ كَرْبِيًّا كَرَبُونَ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔